بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں کئی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جن ممالک کے اندر پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوتی ہے وہاں پہ ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نو میٹر واٹ، جتنی مرضی اسٹرانگ اکانومی ہو، نو میٹر واٹ جتنی مرضی اسٹرانگ وہاں پہ انسٹیٹیوشنز ہو، لیکن اگر پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوگی تو وہاں پہ ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ ڈیمیج کرتے ہیں ملک کو، اور اس بری طرح ڈیمیج کرتے ہیں ملک کو کہ وہ جناب وہاں پہ پھر دوبارہ وہاں پہ اس ملک کو کھڑے ہوتے ہوتے کئی ڈیکیڈز گزر جاتے ہیں تو پھر جا کے وہ ملک کہیں سنبھلتا ہے۔ اور کئی مثالیں ایسی بھی موجود ہیں، دیر آر سم ایگزامپلز، کہ اگر وہاں پہ پولیٹیکل انسرٹینٹی جاری رہے تو ڈیکیڈز کیا وہ ملک کبھی کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ موجود ہیں میرے بڑے قابل احترام، میرے بڑے اچھے دوست جنرل اعجاز امان صاحب، قادر خان مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی سے، کنول شوزف صاحبہ پی ٹی آئی سے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ میں جنرل اعجاز امان صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا۔ جنرل صاحب، کئی ممالک ایسے موجود ہیں اور ان کے ایگزامپلز بھی یہاں پہ موجود ہیں کہ جن ممالک کے اندر پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے وہ سٹریچ کر جائے وہاں پہ ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ڈو یو ایگری ود می اور نو جی؟ تھینک یو ویری مچ مبشر صاحب فار ہیونگ می ان دا پروگرام۔ لیٹ می اسٹارٹ ود دس تھنگ کہ آپ نے ایک انتہائی بیلنسڈ انٹرو دیا ہے، انبائسڈ، ویری فیئر اینڈ اے میٹر آف فیکٹ انٹروڈکشن۔ تھینک یو جی۔ حقائق کیا ہیں؟ آپ نے بالکل چیزوں کی صحیح نشاندہی کر دی ہے، لیکن ابھی جو ہمارے ملک میں حالات ہیں اور جو ریجن میں حالات ہیں، بالخصوص لیٹ می بی ویری بلنٹ، انڈیا، پاکستان اور افغانستان کی جو سچویشن ہے، اس کے دوران آپ نے تو کسی ملک کی بات کی ہے، پاکستان اس کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا کہ اس وقت ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کی جائے اور ملک کے جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس کو تہو بالا کر دیا جائے۔ اس کے ابھی ہم نے کل کوڈ جو ٹرائیکا پلس کی میٹنگ کروائی، یا اس سے پہلے جو پچھلی جب سے امریکہ وڈرا ہوا ہے افغانستان سے، جن حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جو کووڈ کے بعد معیشت کی حالت ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ کہنا بہت آسان ہے، کسی سیاسی پارٹی کے پاس، میں یہ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، کوئی حل نہیں ہے کہ اس حکومت کو بھیجیں اور اگلے 1.5 سال میں وہ اس مہنگائی کو کنٹرول کر سکیں، معیشت کو کنٹرول کر سکیں، یا الزامات کا ایک پھر پنڈورا باکس کھول کے قوم کو یہ نہ بتائیں کہ معیشت تباہ ہو گئی تھی، ہمیں تو معیشت ملی تباہ، عمران خان ملک کو تباہ کر کے گیا تھا، ہم کیسے سنوارتے؟ ہم مشکل سے اس 1.5 سال کو لے کے آئے ہیں اور انتخابات کرانے جا رہے ہیں۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت جو حالات ہیں بہت کریٹیکل ہیں، اور مجھے یہ بھی کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ لیٹ می بی ویری ویری فورتھ رائٹ، آئی ایم بینگ ویری آنےسٹ، دس از مائی ویری پرسنل اوپینین جو میں دے رہا ہوں، اور بڑی کنوکشن کے ساتھ دے رہا ہوں کہ اس وقت جو سیاسی پنڈت اور جو سیاسی ماحول ملک میں بنایا گیا ہے اور بنایا جا رہا ہے، اس میں پاکستان فوج اور آئی ایس آئی پر بہت الزام تراشی ہو رہی ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو تمام تر الزام ہمارے جو پورا ایک سیاسی ماحول ہے وہ آئی ایس آئی اور پاکستان آرمی کے اوپر تھوپ کر دونوں ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ جائے گا کہ جی چونکہ عمران خان، یہ ایک تاثر قائم کیا گیا ہے، رائٹ یا رانگ، جسٹیفائیڈ اور انجسٹیفائیڈ، مورل اور امورل، اس بحث کو چھیڑے بغیر ایک تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ وہ 1 پیج جو تھا وہ پھٹ گیا ہے، اب وہ 1 پیج پہ نہیں ہے، اب فوج اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان اعتماد کی ایک خلیج حائل ہو چکی ہے، لہذا اب اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ مہنگائی کا کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے، معیشت کو ایک دم جو اٹھانے کا کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، میرے ادارے کے امیج کو ایک بے داغ رکھنے کی ضرورت ہے، اور حکومت وقت کو 5 سال پورے کر دینے کے علاوہ کسی پنڈت کے پاس، کسی ادارے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے
اس جمہوریت کے سلسلے کو چلنے دیں, ٹھیک. اس کو 5 سال حکومت کو پورے کرنے دیں, اور ایک انتہائی شفاف انتخابات کی طرف بڑھنے کے علاوہ نہ جمہوریت کے لیے اچھا ہوگا, نہ میرے ادارے کے لیے اچھا ہوگا, نہ ملک میں اوور آل جو ماحول ہے یا عام آدمی کی حالت ہے اس کے لیے اچھا ہوگا. لہذا اس وقت ہمیں ایک سٹیبلٹی, پولیٹیکل سٹیبلٹی کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک جی. کمل چوزف صاحبہ آپ کی طرف بھی میں آتا ہوں, لیکن قادر صاحب آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر فرنٹ فٹ پہ آنے کی کوشش کر رہی ہے, اور اس وقت جناب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ان کے جو پرانے رابطے تھے یا مولانا صاحب تھے ان کے پرانے مراسم ہیں, پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ناچاکی ہوئی, آپ لوگ چھوڑ کے چلے گئے پی ڈی ایم کو, بٹ ایک مرتبہ پھر رابطے جو جاری تھے بیہائنڈ دا سین, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بیہائنڈ دا سین, یعنی کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور مولانا صاحب کے ساتھ جو آپ کے رابطے تھے, جو اشخاص, یا میں شخص کو تو بہتر ہوگا, جو شخص زرداری صاحب کے پیغامات لے کے جاتا رہا اور وہ مولانا صاحب کے پاس جاتے رہے, اس کا آؤٹ کم یہ نکلا کہ ابھی ریسنٹلی بلاول صاحب جناب وہاں پہ پہنچ گئے اور مولانا صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. بٹ دین اگین مائی کوشچن از دیٹ ٹھیک ہے آپ لوگ ضرور ٹف ٹائم دیں حکومت کو, آپ کا رائٹ ہے, آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ضرور ٹف ٹائم دیں, اس میں کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. بٹ دین اگین میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ سپوزڈلی ایک میں سینیریو پینٹ کر رہا ہوں یہاں پہ, سپوزڈلی آپ لوگ حکومت کو یہاں پہ گھر بھیج دیتے ہیں, سپوزڈلی, تو آپ لوگ اگر کل پاور میں آ جاتے ہیں, یعنی کہ پیپلز پارٹی اگر پاور میں آ جاتی ہے, پہلے مجھے ہاں یا نہ میں جواب دے دیجیے گا, پھر اپنا بیک ڈراپ میں جو بھی آپ بات کرنا چاہیں ضرور کیجیے گا. مندو خیل صاحب, کیا آپ مہنگائی کو بیک ٹو اسکوئر ون جہاں پہ وہ سچویشن تھی آج سے 2-3 سال پہلے, آپ وہاں پہ لا سکتے ہیں, اور کیا آپ اکانومی کو اسٹریٹن کر سکتے ہیں, یس اور نو جی؟ باقی آپ بچا اس کے علاوہ جو مرضی بات کریں. Yes, of course, yes. You can. اچھا اوکے, ایک اور ضرور آپ آگے بھی بات کیجیے گا. اوکے, آپ اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں, آپ مہنگائی کو کم کر سکتے ہیں, آپ نے کہا ہے, میں نہیں کہا, لیکن کیسے؟ کوئی تھوڑا سا ہمیں سمجھا دے, کوئی آؤٹ لائن ایٹ لیسٹ دے دے تاکہ ہماری بھی تھوڑی انفارمیشن میں اضافہ ہو جائے. رانا صاحب, جب میں جون جولائی میں بیٹھا ہوں گا حکومت میں تو مجھے اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے ایک عقل مند ذی شعور حکومت کو اور پرائم منسٹر کو کہ جون جولائی کے بعد دسمبر میں بھی آنا ہے, اور دسمبر میں سخت سردی ہوگی جہاں میں گیس کی شدید ضرورت ہوگی. تو ہم نے دسمبر کی تیاری کے لیے جون جولائی یا اس سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنی پڑے گی, نہ کہ نومبر میں او ہو تو گیس ختم ہو گیا, اب معاہدے کریں گے تو گیس آئے گا جنوری میں, اور اس کے بعد جنوری تک لوگ 3 ٹائم کے, جیسے وہ ڈاکٹر ٹائم دیتے ہیں نا, ان کا وزیر حماد اظہر صاحب جو کل اس نے فلسفہ دیا ہے کہ 3 ٹائم جیسے ڈاکٹر دیتے ہیں گولیاں کا, صبح دوپہر شام. آپ مجھے بتاؤ کہ پاکستان میں یہ پلاننگ ہے ان کی؟ پھر میں جنرل صاحب کی 80 کا جواب یوں دیتا ہوں, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کس کو ڈیفینڈ کرے. یقیناً پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرے, ساتھ ساتھ اپنے ادارے کو بھی ڈیفینڈ کرے. اس ادارے کو لانے کی سب سے زیادہ اس ادارے کی رسوائی ہوئی اس حکومت میں, ٹھیک ہے, آپ کسی اور حکومت میں نہیں ڈال سکتے ہو. اس ادارے کے دور میں ڈی جی ایس آئی کے اپارٹمنٹ ایک تماشا بن گیا, اس حکومت کے دور میں آرمی چیف کے ایکسٹینشن ایک تماشا بن گیا, کسی اور دور میں آپ کو نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے جنرل صاحب, اتنی کافی ہے, میں زیادہ مجھے نہ چھیڑے. اب ہو گئی بات دوسری جو آپ بات کر رہے ہو کہ اس حکومت کو 1.5 سال جانے دے. یقین کریں گے, میں تو ابھی عالمی منتخب ہوا ہوں 6 مہینے پہلے. میری ذاتی خواہش اگر آپ پوچھے تو یقیناً میں چاہوں گا کہ مجھے عمران خان کے ساتھ ساتھ کم از کم مجھے بھی 1.5-2 سال ملنے چاہیے تاکہ میں اپنے حلقے میں کام کروں. نہیں تو پوزیشن میری کیا ہوگی, ابھی میں نے کام سٹارٹ کی ہے تو ایک دم الیکشن آ جائے گا. یہ میں ذاتی خواہش بتا رہا ہوں. یقیناً اگر میری ذات سے پوچھے تو میں نہیں چاہوں گا کہ الیکشن ابھی ہو. لیکن اگر میں اس مہنگائی کو دیکھوں, اگر میں اس 150 روپے پیٹرول کو دیکھوں, اگر میں اس کو ڈالر کو دیکھوں, اگر میں حکومت کے وزیروں کو دیکھوں کہ یہ پیٹرول 175-80 روپے تک جائے گا, 180 تک, اگر میں باقی چیزوں کو دیکھوں
تو یقیناً میں کہتا ہوں اپنے سیٹ پہ میں لات مارتا ہوں. اس حکومت سے جان چھڑانا چاہیے تاکہ پاکستان کی عوام کی جان چھوٹ جائے. ہمارے دور میں آصف علی زرداری صاحب نے 9 دورے انڈیا چائنا کے کیا تھا, سی پیک منظور کرا ہے. ٹھیک ہے, ان کے دور میں سی پیک بند ہو چکا ہے. پہلے تو جنرل صاحب اپنے آپ جو ان کے بارے میں آپ نے کہا, میرے خیال میں وہ خود اس کو جواب دے دیں گے, بٹ دین اگین میرے خیال میں جہاں کہ مجھے سمجھ آتی ہے اور مجھے سمجھ آ رہی ہے اس وقت, جنرل صاحب اپنے ادارے کو, جو سابقہ ادارہ ہے ان کا, فوج کی بات کر رہا ہوں میں, یا انٹیلیجنس ایجنسی کی بات کر رہا ہوں میں, ISI کی بات کر رہا ہوں, اس کو تو ضرور ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ پی ٹی آئی کو کوئی یہاں پہ ٹیک نہیں دے رہی ہے, اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے. نمبر 1, مزید ڈیٹیل وہ خود جنرل صاحب بتا دیں گے. دوسری بات, گزارش, چھوٹی سی گزارش, ایک منٹ بندو خیل صاحب, ایک منٹ بندو خیل صاحب, ایک منٹ بندو خیل صاحب, میری ایک چھوٹی سی بات تو سن لینا, آپ ضرور بات کیجیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ نے کہا جی کہ اسٹریٹجی ایز سچ نہیں ہے, اور یہاں پہ تماشے پہ تماشا بنتا رہا حکومت کے اندر. ایسے کون سی, میں آپ کے دور حکومت کی باتیں یہاں پہ میں لمبی فہرست میں نہیں جانا چاہتا, کئی ایسی ایشوز کھڑے ہوئے جو آپ کے دور حکومت میں بھی ہوئے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, وہ سب کو معلوم ہے اس کا. سو اس کو ذرا مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کے حساب سے آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. ابھی جو اس حکومت کے بارے میں آپ کہہ رہے وہ پارشلی ٹھیک ہے, بٹ دین اگین آپ کی حکومت کے اندر بھی بہت سے ایشوز تھے, ملٹیپل ایشوز تھے, ان کو بھی ذرا مد نظر رکھ کے پھر آپ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیے. اپنی بات کمپلیٹ کیجیے, پھر میں کنول کی طرف چلوں گا. ڈاکٹر صاحب, میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے دور میں دودھ کی نہریں بہ رہی تھی, مگر یہ مہنگائی تو اس وقت نہیں تھی. عالمی منڈی میں اس وقت کووڈ بھی نہیں تھا بندو خیل صاحب, اس وقت کووڈ بھی نہیں آیا تھا, یہ بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں. بالکل بالکل, میں اس طرح بھی آ رہا ہوں جی. کووڈ آیا تھا 2018 میں, نہیں آیا تھا 2019 کے بعد آیا تھا. ٹھیک ہے, تو 2018 سے 19 تک کیا پرفارمنس تھی وہ بھی آپ کے سامنے. ہمارے دور میں دہشت گرد اسلام آباد کے پہاڑیوں تک نہیں پہنچے. ملک میں بلاسٹ, جو بم بلاسٹ, ممبئی قتل غارت, یہ سارے نہیں تھے. آپ مجھے بتا دیں کہ دہشت گرد اسلام آباد کے پہاڑوں تک پہنچ گئے. اس کے علاوہ عالمی منڈی میں پیٹرول $147 فی بیرل تھا, اور ہم پیٹرول دے رہے تھے $106 میں. چلے آج عالمی منڈی میں $81 فی بیرل ہے, اور یہ پیٹرول دے رہے $148.70. میں زو بلوچستان میں بیٹھا ہوں, $148.70 اس وقت. آپ مجھے بتاؤ, تو یہ فرق نہیں ہے. اچھا, اس کا جواب یہ ایک جملہ جی. ہمارے دور میں آصف علی زرداری صاحب نے 9 دورے انڈیا چائنا کے کیا تھا, سی پیک منظور کرا ہے. ٹھیک ہے, ان کے دور میں سی پیک بند ہو چکا ہے. ہمارے دور میں ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن ایران کے بارڈر تک مکمل ہوتے ہی ہمارا جو ٹینور ختم ہو گیا. اس کے بعد کسی حکومت نے انکلوڈنگ مسلم لیگ نون کا آگے اس کو پرسو نہیں کیا, آگے نہیں کیا. یہ دوسری بات. آپ مجھے بتاؤ, میں نہیں کہتا ہوں غلطی ہم سے بھی ہوئی ہے, مگر یہ تو دودھ کی دلے ہوئے تھے. انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کرپٹ, نون لیگ کرپٹ. ہم تو 3 مہینے میں ہمارے پاس 200 معاشی ٹیم ہے جس کا سرغنہ ارسطو اسد عمر ہوگا. ہم پاکستان کی تقدیر بدل لیں گے. چلیں, بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کرپشن کا جواب تو میں نہیں دے سکتا, کرپشن کا جواب جو ہے وہ کنول بی بی دیں گی. آپ نے حکومت کے اندر جو کرپشن کی بات آپ نے کی ہے, جو الزام آپ لگا رہے ہیں مندو خیل صاحب, اس کا جواب تو کنول بی بی دیں گی. سی پیک بند ہو گیا, آپ نے بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دی ہے, اس کا بھی جواب میرے خیال میں مندو خیل کنول بی بی سے لے لیتے ہیں, اور پھر جنرل صاحب سے بھی بات کریں گے کہ سی پیک کیا واقعی بند ہو گیا. جی کنول بی بی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب. کافی سوال کٹھے ہو گئے ہیں اور بڑا لمبا چوڑا انہوں نے چارج شیٹ لگائی ہے, میں کوشش کرتی ہوں کہ جواب دے سکوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مندو خیل صاحب کو میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. ان کی 6 مہینے ہوئے ہیں, یہ الیکٹ ہوئے ہیں, لیکن میں ان کو 2007 میں ان کی 8 میں حکومت آئی تھی, اس سے پہلے کا دور بتا دیتی ہوں. $60 سے نیچے تھا ڈالر اس ٹائم پہ. پھر تو مشرف صاحب کو ہمیں بہت زیادہ سونے کے ہار پہنانے چاہیے تھے, کیونکہ ان کے دور حکومت میں سب سے کم ریٹس ہوا کرتے تھے, چینی کے بھی, آٹے کے بھی,
اس کے علاوہ ڈالر بھی نیچے تھا اور پیٹرول کی پرائسز تو کافی کم ہوا کرتی تھی. لیکن جیسے ہی ان کی حکومت آئی ڈالر 100 روپے کے قریب چلا گیا تھا اور آئل کی پرائسز بھی بڑھ گئی تھی, جس کی آج تک وہ یہی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز بڑھی تھی, جو کہ ایک ریالٹی بھی ہے. تو جب آج کے دور سے آپ کمپیئر کرتے ہیں اکانومی کو, تو ڈسپیرٹی جو بیچ میں آ رہی ہوتی ہے پر کیپٹا انکم ہوتی ہے یا اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی دیکھنی ہوتی ہیں. اس طرح تو میرے والد صاحب کے دور میں وہ 5 آنے کی جا کے کلفی کھایا کرتے تھے, تو پھر تو وہ دور سب سے اچھا تھا. یا اس سے بھی پہلے اگر ہم چلے جائیں تو لوگ 2 یا 5 روپے کا گوشت کلو خریدا کرتے تھے, پھر تو وہ دور بہت اچھا تھا, پھر ہمیں ادھر واپس جانا چاہیے. لیکن اس وقت لوگوں کی اوور آل انکم کیا ہوتی تھی اور باقی ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ انتہائی ایک عجیب قسم کی احمقانہ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے کا ٹائم یا اس ٹائم کی جو ریٹس ہیں وہ آج کے ٹائم کے ساتھ کمپیریزن کریں. ایک بات. نمبر 2, ان کو میں یاد کراتی چلوں کہ اس حکومت کے ساتھ ساتھ ایک صوبے میں 18ویں ترمیم کے بعد ابھی بھی آپ کی حکومت ہے. سی ایم جتنے بھی ہوتے ہیں چیف منسٹر 18ویں ترمیم جس کا سہرا یہ لوگ اپنے سر پہ باندھتے ہیں, اس کے بعد کرتا دھرتا صوبے کا وہ چیف منسٹر ہوتا ہے. تو مراد علی شاہ صاحب سے سوال ہے کہ جو دودھ شہد کی نہریں آپ نے بہت بڑا انہیں خواب دکھا دیا کہ پورے پاکستان کی حکومت جو اگلے 500 سالوں میں تو اب پیپلز پارٹی کی آنے والی نہیں لیکن جہاں آئی ہوئی ہے وہاں اگر ہمیں دودھ شہد کی نہریں 13 سالوں میں کھودی ہیں اور ان میں کچھ بہہ رہا ہے تو وہ کائنڈلی دکھا دیں, کیونکہ آج تک ایک ایمبولینس سروس یہ نہیں دے سکے. اور عید کے موقع پہ اگر ٹھٹھا میں بچے ڈوب کے فوت ہو جائے تو 7 بچے جو انہیں کھوتا گاڑیوں میں ڈال کے لایا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں تھوڑا سا, کیونکہ میں اچھا مجھے 1 منٹ بات کرنے دیں. نہیں بات آپ ضرور کریں, لیکن میرا ایک ساتھ سوال بھی ہوگا. قمر بی بی رانا صاحب مجھے صرف آدھا منٹ دے دیجیے. آپ 2 منٹ لیں, آپ 3 منٹ لیں, لیکن میرا سوال بیچ میں آپ سنتی جائیں. جی بتائیے. ساری باتیں ٹھیک ہے, آپ اپنی بات کمپلیٹ ضرور کریں. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چلیں یہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے اس میں تھوڑا سا اس سے آگے نکلتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ تھنگز ان اے براڈر ایسپیکٹ. ذرا کینوس تھوڑا بڑا کرتے ہیں. کینوس اس لیے بڑا کرنا پڑے گا یہاں پہ کہ ہمیں تھوڑا سا یہ پوچھنا ہے, جاننا ہے. ایک تو آپ سی پیک کا بتا دیجئے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک بند ہو چکا ہے, ایک نمبر 1. نمبر 2 میں یہ جاننا چاہتا ہوں, جس طرح کہہ رہے ہیں مندو خیل صاحب کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ کہا تھا انتخابات جب ہو رہے تھے اس کیمپینز میں آپ نے کہا تھا کہ یو ہیو گاٹ, یعنی کہ پی ٹی آئی ہیز گاٹ ویری ویری اسٹرانگ ٹیم جو کہ ہینڈل کر سکتی ہے اکانومی کو. کووڈ کے بعد کا ایشو یا کووڈ شروع ہونے کے بعد کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو چھوڑ دیجئے 1 منٹ کے لیے. شروع کی بات کر لیتے ہیں, شروع کا 1-1.5 سال بات کر لیتے ہیں. وہ جو ایکسپرٹیز آپ کے پاس تھی وہ کہاں گئی؟ مجھے رانا صاحب اب ذرا کنٹینیوٹی میں جواب دینے دیں. میں آپ کے انہی دونوں سوالوں کا بھی جواب ساتھ ہی دوں گی. میں صرف سندھ دیکھیں پاکستان کا حصہ ہے, اس کا چوتھا ایک بڑا صوبہ ہے, اور اگر ان کے پاس اتنی ایکسپرٹس موجود ہیں اور 13 سالوں سے ان کی تو حکومت, ہماری تو چلیں گے کہتے ہیں نا 3 نئے آئے ہیں ان کو ایکسپیرینس نہیں ہے اور بھی بڑی باتیں کرتے ہیں, یہ تو بہت ایکسپیرینسڈ ہے. یہ تو 50 سالوں سے ماشاءاللہ پرانے ہیں اور 3-3 4-4 باریاں لے چکے ہیں. تو ایک سیمپل تو ہوتا ہے نا, سندھ پورا چھوڑ کے صرف لاڑکانہ ہی دکھا دیں. مراد علی شاہ صاحب تو بہت بڑے بار کے پڑھے لکھے آدمی ہیں, بڑی ایکسپرٹ ٹیم ہے, اور ہمیں انہوں نے کہا سید عمر صاحب سرغنے ہیں تو ان کے پاس بھی سرغنہ موجود ہے. مجھے وہاں پہ دکھائیے کہ گراؤنڈ پہ آپ کی کیا پرفارمنس ہے. اس کو آپ بڑا کہیں یا چھوٹا کہیں, سیمپل سائز اتنا ہی کافی ہوتا ہے. آپ نے کہا سی پیک, اللہ نہ کرے کہ کبھی ان کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں ایسا کچھ ہو. یہ سی پیک کسی حکومت کا مینڈیٹ یا کسی ایک حکومت نے نہیں چلانا ہے, وہ ایک پورے ملک کے لیے اس کا وہ ہے. سی پیک اپنے نیکسٹ فیز میں جا رہا ہے, اس کی کمپلیشن کے قریب ہے. انہوں نے کئی دفعہ سی پیک پہ سوالات کیے ہیں. پرسوں انشاءاللہ تعالی اسمبلی میں سی پیک پہ پورے جواب دوں گی. آئے ہوئے اس دفعہ 10 میں سے 4 سوال سی پیک پہ. سی پیک کی ایک ڈیٹیل موجود ہے, اور اس کو بلکہ ہم نے اس کو براڈ کیا ہے. اس میں ہم نے پاورٹی ایلیویشن, اس میں سوشل جو اس کا سوشو اکنامک امپیکٹ ہے, اس کے ساتھ انوائرمنٹ, کلائمیٹ, یہ سارے مزید بھی بڑے ہیں. اس میں تو اور بلکہ ملک آنے کو تیار ہوئے ہیں. یہ کہہ رہے سی پیک بند ہو گیا, اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو. تیسرا آپ نے کہا جی ٹیم, الحمدللہ عمران خان صاحب کے پاس جو ٹیم اس وقت کام کر رہی ہے, اور جتنے مشکل حالات یہ لوگ چھوڑ کے گئے تھے, جتنا چھلنی کر کے گئے تھے, جس طریقے سے اس پورے ڈوبتے ٹائٹینک کو سیدھا کیا اور جس طریقے سے راستے پہ لگایا, اور ٹائٹینک کا لفظ
مفتاح اسماعیل صاحب نے انڈورس کیا تھا جب اسد عمر صاحب نے یہ تقریر کہی تھی کہ اٹ از اباؤٹ ٹو ہٹ دی آئس برگ, تو انہوں نے کہا تھا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس سارے کو اگر سیدھا کیا اور آج ایکسپورٹس آپ کی بڑھ رہی ہیں, آج آپ کی انڈسٹری چلنا شروع ہو گئی ہے, یہ تو ماشاءاللہ جو کارکردگی کر کے گئے کہ اسٹیل مل بھی بند کر گئے, پی آئی اے کا بیڑا غرق کر گئے, ریلوے کا ستیہ ناش کر گئے, ریڈیو ابھی ریلوے کا آپ لوگوں نے پاکستان کی کون سی ایک منٹ کمل بی بی, کیا ابھی ریلوے ٹھیک ہو گیا ہے؟ صاحب ایک جملہ سن لیں, یہ دونوں پارٹیز جو ہیں یہ ان کے جو مین لیڈران ہیں وہ انڈسٹریلسٹ بھی ہیں. چلے آپ کی بات کر لیتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے ان کے دونوں لیڈران انڈسٹریلسٹ ہیں, ساری بات ٹھیک ہے, لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں, آپ نے کہا جناب, آپ نے کہا بی بی میری بھی بات سن لینا, بی بی میری بھی بات سن لیجئے نا. آپ نے کہا کہ ریلوے چھوڑ کے گئے تھے گڑبڑ حالات میں, پی آئی اے چھوڑ کے گئے تھے گڑبڑ حالات میں, اور چلے ان دونوں انسٹیٹیوشنز کی اگر بات کروں تو آپ لوگوں نے یہ پچھلے 3 سال میں ٹھیک کر لیے دونوں ادارے؟ جی ہم نے اس کا کافی حالات بہتر کیے. دیکھیں اسٹیل مل کا بھی بتا دیتی ہوں, جب آپ اپنے پولیٹیکل بھرتیاں کریں اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, اور میرے اور آپ کے خرچے سے ان کی پینشنوں کا اور باقی ساری تنخواہیں لگائیں, اور ہر جیلے کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے, ہر نعرہ لگانے والے کو, تو پھر اداروں کا یہی حال ہونا تھا کہ وہ ڈیٹ میں بھی گئے اور ستیہ ناش ہو گیا. پاکستان کی 6 انٹیٹیز جو ہیں وہ اربوں خربوں کی اس میں مائنس اس میں جا رہی تھی, اب ان کو بہتر کیا جا رہا ہے. ریلوے میں کافی بہتری آئی ہے. ML1 کا پروجیکٹ جس کو صرف بھی کنسپچلائز اس کے لیول پہ آ گیا. اوکے, ویری گڈ, بہت بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ نے کہا جی کہ انہوں نے پولیٹیکل بھرتیاں کی تھی, اور پولیٹیکل بھرتیاں جو کی تھی وہ ان نیسیسری بھرتیاں کی تھی, جس کی وجہ سے نہ پی آئی اے سیدھا ہوا نہ ریلوے سیدھا ہوا. لوگ اسٹیل مل میں اوکے ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا, ویلڈ ہے آپ کا پوائنٹ. بٹ آئی تھنک حالات اتنے برے نہیں ہیں کہ آج ہم سمجھیں کہ اس حکومت کو بھیج دیا جائے اور اس کے جانے کے بعد دودھ اور شہر کی نہریں بہیں گی. ایسا نہ ہونے جا رہا ہے, نہ ہے. ملک ٹھیک سمت میں جا رہا ہے, اس کو 5 سال پورے کرنے دینا ہم سب کی مورل ریسپانسبلٹی. جنرل صاحب, سی پیک بندو خیل صاحب کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا, بند ہو گیا اس دور حکومت میں. کنول بی بی کہتی ہے اس کے ہم نیکسٹ فیز میں جا رہے ہیں. واٹ از دا ریالٹی چیک جی؟ دیکھیں رانا صاحب, میں نے بڑی میکرو لیول کی ایک بات کی تھی. مندو خالد صاحب کے سوالوں کا جواب شوذب صاحبہ دے گی اور عمران خان دیں گے. ٹھیک ہے جی. میں صرف براڈ جو بات کر رہا ہوں کہ اس ملک کا مستقبل جمہوریت میں ہے, ڈکٹیٹرشپ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام تر اپنی ریپیوٹیشن کے باوجود آصف علی زرداری گاٹ 5 years, اور شریف خاندان تمام تر کارناموں اور ریپیوٹیشن کے باوجود ان کو 5 سال ملے. ٹھیک. اس ملک میں جمہوریت کو خدا کے لیے چلنے دیں, اس کا بیڑا غرق مت کریں. عوام نے جن لوگوں کو چنا ہے انہیں حکومت کرنے دیں, اور ان دونوں کی ریپیوٹیشن سے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, پورا ملک گواہ ہے, عمران خان انجوائز بیٹر ریپیوٹیشن دین آصف علی زرداری اینڈ نواز شریف. اس شخص کو جب چن لیا ہے تو ان کو 5 سال پورے کرنے دیں. میرا درد یہ ہے کہ ان کے جانے کا الزام میرے ادارے پہ نہیں آنا چاہیے. جو تھوپا جا رہا ہے, جو ڈالا جا رہا ہے, جس کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے, اس لیے میں نے کہا تھا امورل اینڈ انجسٹیفائڈ الزام لگایا جا رہا ہے کہ چونکہ خلیج حائل ہو گئی ہے ان کے دنوں میں, اس لیے اب عمران کا جانا ٹھہر گیا ہے. اگر ڈیموکریٹک پروسیس سے ان کو بھیج سکتے ہیں, میری طرف سے آج بھیج دیں. ٹھیک. لیکن اگر اس ملک کے ساتھ کسی کی کوئی وفاداری ہے, جس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے, مجھ سے زیادہ وفادار ہیں یہ لوگ اور زیادہ محبت کرتے ہیں پاکستان کے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت کے لیے اس ملک کو چلنے دیں. 1.5 سال میں ان کے پاس کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے, دونوں پارٹیوں کے پاس, اپنے سارے ماضی کو سامنے رکھ کے. لہذا اس حکومت کو چلنے دیں, اور 5 سال کے بعد فیئر ترین انتخابات. ٹھیک ہے. جو واٹ اباؤٹ سی پیک جی؟ سی پیک
مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا ہے, کنول بی بی کہہ رہی ہے ہم دوسرے فیز میں جا رہے ہیں, کیسے بلکہ دوسرے ممالک بھی اس میں شامل ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. 100% انڈورس کہ پاکستان کے جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت پازیٹیو ہیں. سی پیک بہتری کی طرف جا رہا ہے اور مسلسل پروگرس کر رہا ہے, اس میں کوئی نہ رکھنا ہے نہ اس میں ڈیلے ہے. جو ان کو اسمبلی میں جواب کنول شوذب صاحبہ دینا چاہتی ہیں 3 دن بعد, مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں, بٹ یقیناً مجھے اتنا علم ہے کہ سی پیک از آن دا ٹریک, اٹ از پروگریسنگ. یہ انٹر اسٹیٹ معاہدہ ہے, یہ نہ زرداری آصف نہ زرداری کا, نہ نواز شریف کا, نہ عمران خان کا, کسی کا ذاتی منصوبہ نہیں ہے. یہ پاکستان اور چائنا ہے اور اس کو انشاءاللہ آگے جانا ہے اور یہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. باقی جو چیزیں پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں, لیٹس گیو کریڈٹ ٹو دا گورنمنٹ, اور جو نیگیٹو ہیں اس کا ڈسکریڈٹ بھی عمران خان گورنمنٹ کو جاتا ہے. جو پازیٹیو ہیں ان کا بھی اسی کو, بیکاز ہی از دا ٹیم کیپٹن. بٹ آئی تھنک حالات اتنے برے نہیں ہیں کہ آج ہم سمجھیں کہ اس حکومت کو بھیج دیا جائے اور اس کے جانے کے بعد دودھ اور شہر کی نہریں بہیں گی. ایسا نہ ہونے جا رہا ہے, نہ ہے. ملک ٹھیک سمت میں جا رہا ہے, اس کو 5 سال پورے کرنے دینا ہم سب کی مورل ریسپانسبلٹی. مندوخیل صاحب آپ کوئی جواب دینا چاہے شوذب کے, کنول شوذب کی باتوں کا, یا جلدی سے ویری کوئکلی؟ پہلے میں جنرل اعجاز اعوان صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, جنرل عاصم باجوہ صاحب نے استعفیٰ کیوں دیا؟ نمبر 1 بات. دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو اتنا یہ تعریف عمران خان کی کر رہا ہے تو تجزیہ نگار تو نہیں ہوا, یہ پی ٹی آئی کا ہوا, ٹھیک ہے, ضرور اس کو بھی کوئی نہ کوئی چیز چاہیے. مطلب آخری سینٹنس آپ کا نہیں سمجھ آیا, کیا کہا آپ نے؟ یہ کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان بہتر ہے زرداری اور نواز شریف سے, یہ تجزیہ نگار کا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی دفاعی تجزیہ نگار. آپ کے سابقہ تجزیہ نگار کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے نزدیک مندوخیل صاحب؟ سن لے ڈیفینیشن بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائے نا, تاکہ ہمیں کلیریفائی ہو جائے کہ تجزیہ کار کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کی نظر میں؟ ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک شخص جس کے ہوتے ہوئے جس کے 3.5 سال کی حکمرانی میں اداروں کی رسوائی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے, اس کی بھی تائید یا تصدیق یا تردید جنرل صاحب کر سکتے ہیں. دوسری بات, اتنی تباہی, یہ ڈیفینیشن ہے تجزیہ کار کی. دیکھیے رانا صاحب, نہیں میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, آپ کے سامنے میں نے سب سے پہلے سی پیک رکھا. اب شوذب کو کنول صاحبہ کہہ رہی ہو رہے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. سی پیک کو اس وقت 1 منٹ کے لیے ذرا سائڈ پہ کر دیں, میں ڈیفینیشن پوچھ رہا ہوں کہ ڈیفینیشن آپ کے نزدیک جو تجزیہ کار کی ہے وہ کیا ہے؟ تجزیہ کار کی یہ ہے کہ اس کو نیوٹرل بات کرنی چاہیے, اس کو ایک پارٹی کو اپنے سر پہ نہیں بٹھانا چاہیے, اور نہ تجزیہ کار کا یہ ہے کہ وہ تجزیہ کار تو وے کرے گا نا, ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے وے کرے گا. اگر تجزیہ کار کی پٹی بندی ہوئی ہے, پارشل انالیسس کرتا ہے, جو ان کے پٹی لگی ہوئی ہے اس کو ملک کی تباہی نظر نہیں آ رہی ہو, اگر تجزیہ کار کی آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی ہے جس کو خارجہ پالیسی نظر نہیں آ رہی ہو, اگر تجزیہ کار کو یہ لگ رہا ہو کہ اس حکومت کو کچھ نہ کہو, یہ جو مرضی کر لے, انسٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے, تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تجزیہ کار تو نہیں کہہ سکتا ہوں اس کو. کیا فارن پالیسی میں کیا ہوا ہے؟ اوکے, کم آؤٹ ود دی فیکٹس. کیا نہیں ہوا ہے پالیسی میں؟ نہیں ہوا ہے, جواب دیجیے. فارن پالیسی میں سیاست میں آ جائے نا آپ میرے ساتھ کریں, فارن پالیسی میں کیا نہیں ہوا ہے, کیا ہوا کیا ہے؟ آپ کم آؤٹ ود دس تھنگ کہ فارن پالیسی میں ہوا کیا ہے؟ آپ سے ناراض, آس پڑوس میں سعودی عرب آپ سے ناراض, سارے ملک آپ سے ناراض ہے, جو ناراض پالیسی کتنے اور یہ بھی. اور سن لے جنرل صاحب تھوڑا چلیے رکھے, حوصلہ رکھے. آپ کو بات کی سمجھ ہے نہیں اور صرف ترانے گانے آ گئے ہو آصف علی زرداری کے. میری بات سن لیں, ابھی آپ کے ساتھ کوئی بھی ناراض نہیں ہے فارن پالیسی میں. آپ جن کو بلا رہے ہیں وہ آپ کے ملک میں 8 بڑی طاقتوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کے بلانے پر پاکستان میں بیٹھی ہیں. سعودی عربیہ آج آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور جو آپ کو ڈیفرڈ آئل دے رہا ہے پیمنٹ پہ, جو $3 بلین, یہ ناراضگی کا اظہار نہیں ہے. انڈیا جن کو بلا رہا ہے, انڈیا کے بلانے پہ چائنا بھی نہیں جا رہا, پاکستان بھی نہیں جا رہا, بڑے ممالک نہیں جا رہے. ایران آپ کے ساتھ کھڑا ہے, رشیا آپ کے ساتھ کھڑا ہے,
चीन आपके साथ खड़ा है। अगर आपके साथ 2 वीटो पावर्स आपके साथ खड़ी हैं आउट ऑफ 5 और 3 मुखालिफ नहीं है, तो फॉरेन पॉलिसी आपको नाकाम कैसे नजर आ गई है? आज अमेरिका, चाइना, रशिया आपके मुल्क में बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसको आप फॉरेन पॉलिसी की नाकामी कहते हैं? प्लीज हैव अ हार्ट। और जो चीजें ठीक हो रही हैं उनका क्रेडिट उनको दें। यस, महंगाई है, मैं भी ये कह रहा हूं कि महंगाई है। आप सुना करें, मैं आपके हेडक्वार्टर में नहीं बैठा हूं, मैं चैनल पे बैठा हूं। आप इस तरह बात हेडक्वार्टर की नहीं है, बात चैनल की कर रहे हैं। मैं भी किसी हेडक्वार्टर में नहीं बैठा हूं। आप सुन ले, आप हौसला रखें कि किसी और की मुखालफत की भी आप सामने करें। आप अगर टीवी शो में बैठे हो तो अगले की मुखालफत भी सुन ले। नहीं, वो एक आर्गुमेंट है ना मंदो खेल साहब, एक आर्गुमेंट है। आपने कहा फॉरेन पॉलिसी का, एक मिनट मंदो खेल साहब, जनरल साहब एक मिनट। ठेकेदार मुझे अपनी दिल की बातें करनी। सऊदी अरब में जो आपसे पैसे लिए, उस चाइना से आपने उधार लेके दिए, खारजा पॉलिसी है ये, खारजा पॉलिसी। आप इसको खारजा पॉलिसी कहते हैं। ईरान के साथ कौन सी हालत आपकी ठीक है? अफगानिस्तान को न तस्लीम करते हुए भी आप उसके वजीर खारजा को बुला रहे हो, इसको खारजा पॉलिसी कहते हैं। आपका सीपेक, क्या आपकी जनरल आसिम बाजवा ने इस्तीफा दिए, किस वजह से दिए, ये भी आप बताना पसंद नहीं करेंगे? आप कह रहे मुझे नहीं पता, आपने हर चीज में पीएचडी कर रखी है। आप बता दें क्यों इस्तीफा दिया, क्या सीपेक की नाकामी हुई थी? बात यह है, उन्होंने एक फॉरेन पॉलिसी आपने कहा नाकाम होगी, उन्होंने बता दिया कि नाकाम नहीं है। इसको इस तरह लेके चले ना आगे। सो लेट्स लाइक टॉक लॉजिक ओवर हियर, लॉजिकली कन्वर्सेशन करें तो फिर मेरे ख्याल में बेहतर होगा ना। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये है कि मेरा प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है, नहीं तो मैं मजीद इस पे बात जरूर कर लूँ आप लोगों के साथ। लेकिन द पॉइंट इज कि लॉजिकल गुफ्तगू के अंदर लॉजिकल अगर अल्फाज यूज हो और उसी तरीके से आगे लेके चला जाए गुफ्तगू को, तो मेरे ख्याल में वो बेहतर होता है। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।